मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे खानदान के अंदर जो दीगर रिश्ते हैं, रहम के रिश्ते हैं, उनके साथ जो सलूक और ताल्लुकात हैं वो किस तरह के होने चाहिए और इसके बारे में कुरान के अंदर और हदीस के अंदर क्या आया है। तो वैसे तो कुरान पाक में कई जगहों पे अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, खासतौर पर सूरह अल बकरा, सूरह नहल, और लेकिन जो सबसे मुफस्सल तज़किरा आया है वो यहाँ सूरह राद के अंदर आया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह फरमा रहे हैं, भला किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब के इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाए। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं। ये हम कुरान से अहकामात पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह ताला हमें दानिशमंद लोगों में शामिल करे कि जो कुछ हम पढ़ें उस पर हम अमल करें और इसको समझें। अब उन समझने वालों की सिफात आगे अल्लाह ताला बयान कर रहा है। तो उनकी पहले सिफत यहाँ पे बताई कि उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उससे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। तो अल्लाह के साथ अहद हम कलमा पढ़ के भी करते हैं। कलमा पढ़ा हमने तो हमने गोया अहद कर लिया कि हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तेरे हकाम की पाबंदी करेंगे, तेरे कुरान पे अमल करेंगे, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे अमल करेंगे। तो उस अहद को हम कितना पूरा करते हैं और दीगर अहद भी इसके अंदर आ जाते हैं। मिसाक जो है ये कोई मुआहदा होता है, जैसे निकाह एक मुआहदा है, मियाँ बीवी के हकूक और जिम्मेदारियां इससे मुतय्यन होती हैं। तो मिसाक के अंदर जो है एक की जिम्मेदारी ही होती है, दूसरे का हक होता है, दूसरे का जो हक है वो पहले की जिम्मेदारी है। तो ये माशरती मुआहदात जो होते हैं ये इसी तरह से होते हैं कि जो मिसाक की पाबंदी खानदान के अंदर है वो कैसे होगी। ये कम अज कम मुतालबा है कि मुआहदे की पाबंदी की जाए और एक दूसरे के हक न मारे जाएं और ज्यादती न की जाए। तो अगर हम देखें कि खानदान को कायम रखने के लिए भी ये अव्वलीन जरूरत है कि एक दूसरे के हकूक अदा किए जाएं। शोहर बीवी के हकूक अदा करे, बीवी शोहर के हकूक अदा करे, सब मिल के वालिदैन के हकूक अदा करें और औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी पूरी करें। तो ये घर को कायम रखने के लिए पहली जरूरत है कि फराइज और जिम्मेदारियां समझी जाएं और वो सही तरीके से अदा की जाएं। फिर ये समझें कि ये तो बुनियादी जरूरत है, इसके बगैर तो घर कायम ही नहीं रह सकता। घरों के अंदर जो हुस्न आता है, ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, वो एहसान से आते हैं, फजल से आते हैं। अल्लाह ने फरमाया था वला तंसवुल फज़्ल बैनकुम, सूरतुल बकरा के अंदर आता है कि आपस के मामलात में फयाजी को न भूलो। और माली मामलात में भी अल्लाह ने सूरतुल बकरा के अंदर फरमाया कि कर्जदार को आसानी दो और अगर माफ कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और उस दिन को याद करो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ वापस पलटोगे। अपने उस दिन की आसानी के लिए दुनिया में कर्जदार के लिए आसानी करो। तो कर्ज माफ करके गोया एक इंसान एहसान करता है और अल्लाह उसके बदले माफ करके गुनाह माफ करता है। तो अहले खाना पर एहसान करने का दर्जा यकीनन उससे बुलंद होगा और अल्लाह घरों को जोड़ने वालों से मोहब्बत करता है और तोड़ने वालों का दोस्त जो है वो शैतान है। पर इनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। तो अल्लाह ने किन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है? वो तमाम मुआशरती, खानदानी, तमद्दनी ताल्लुकात जिनकी दुरुस्ती पर इंसान की इज्तिमाई जिंदगी का इन्हसार है और माशरे की और खानदान की फलाह जिस पे मुनहसर है, उन सब को कायम रखते हैं। बेसिक की हमें पता चल रही है कि रवाबित को कायम नहीं रखा जा सकता जब तक कि इंसान के ऊपर अल्लाह का खौफ न हो कि कहीं मामलात खराब हो जाएं तो अल्लाह ताला हमसे उसका हिसाब ना ले लो। अल्लाह की नाफरमानी से डरते हैं, एक दूसरे के हक मारने से डरते हैं, हकूक नहीं मारते, हकूक अदा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा करते हैं। खाउन का रिश्ता कोई भी है, शोहर है, बीवी है, वालिदैन है, औलाद है, तो सब अपने अपने हकूक को अदा करते हैं और अल्लाह से डरते हैं। देखें, ये सोचे कि आज मैं इनके साथ ताल्लुकात खराब कर रही हूँ, अगर अल्लाह मेरे साथ ताल्लुक तोड़ दे, अल्लाह मेरे ऊपर एहसान ना करे तो क्या होगा। और सूअल हिसाब के अल्लाह उनसे हिसाब ना ले लेके, अच्छा तुमने क्या किया था, तुम बीवी थी तो तुमने क्या किया था, तुम शौहर थे तो तुमने क्या किया था बीवी के साथ, तुम बच्चे थे तो बूढ़े माँ बाप के साथ क्या किया था, और माँ बाप थे तो औलाद की तरबियत कैसी की थी। तो अगर अल्लाह इसका हिसाब ले ले तो इंसान क्या करेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी सिफ्त ये बयान की, अल्लाह से डर के अपने मामलात को दुरुस्त रखते हैं, बुरे हिसाब से डरते हैं। कि ताल्लुकात बरकरार रखने में सबसे पहले हमारे रहम के रिश्ते आते हैं, यानी मियाँ बीवी और वालिदैन के बाद जो रिश्ते आते हैं वो हमारे बहन भाई, हमारे चचा खाला मामू माँ की रहम के रिश्ते, और सारे दुधियाल वाले और फुफियाँ और वो सारे रिश्ते। और रहम के रिश्तों के बारे में बहुत सारी हदीस हैं
کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا ہے کہ ان رشتوں کو توڑا نہ جائے، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، تو جب وہ ان سے فارغ ہوا تو رحم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ماں کا رحم، یعنی اس کا جو یوٹرس ہے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، کھڑا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو رحم نے عرض کیا میں تیرے سامنے اس لیے کھڑا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کہیں مجھے قطع نہ کر دیا جائے، کہ جو میرے رشتے ہیں ان کو کاٹ نہ دیا جائے جو مجھ سے نکلے ہیں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص تجھ کو قائم برقرار رکھے اس کو میں بھی اپنے احسان اور انعام اور اجر بخشش کے ذریعے قائم و برقرار رکھوں، اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ کو منقطع کر دے میں بھی اپنا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔ تو رحم نے عرض کیا کہ بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو یہ وعدہ تیرے لیے ثابت اور برقرار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صفات ہیں وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق کو توڑے تو اس سے جوڑ۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے آسان حساب لیا جائے گا اور تجھے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں، اور جس کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہم بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ کمال تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص وسعت رزق اور درازی عمر کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی صلہ رحمی کی وجہ سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ اور علماء یہ اکثر یہ نسخہ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جس کی رزق میں تنگی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اہل خاندان پہ خرچ کرے، جو پہ ڈپینڈنٹ ہے ان کے علاوہ اولو الارحام ہیں، ان میں سے کوئی ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یعنی ویسے تو ہم اپنے بچے پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے خاندان کے اندر ہماری کوئی بہن کمزور ہو، ہمارا کوئی بھائی ایسا ہو جو غریب ہو، ہمارے کوئی چچا، ہماری کوئی پھپھو، کوئی خالہ، کوئی قریب دور کا رشتہ ایسا ہو جو کہ مستحق ہو، ہم ان کے اوپر خرچ کریں اور ان کے ساتھ ہم نیک سلوک کریں تو اس کے ذریعے جو ہے رزق کے اندر وسعت آئے گی۔ اگلی آیت تو فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اب مختلف طریقے کہ ہم نے کیسے صلہ رحمی کرنی ہے۔ پہلی بات جو آئی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اگر خاندان میں برادری کے اندر انہیں مشکل پیش آ رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تو اس میں صبر کرتے ہیں۔ کوئی شخص ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا، کوئی ہمارے ساتھ زبان درازی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ غصہ کر رہا ہے، یا زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اگر جان بوجھ کے نہیں کرتے تو ہو جاتی ہیں، تو ایسے مواقع پر صبر کرنا کیوں کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور بہن بھائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس لیے صبر کرنا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں صبر سے کام لوں تاکہ میری ماں کا جو رحم ہے، یہ رشتہ ہے، یہ قائم رہے۔ ہمارے جو نندیں اور دیور جیٹھ اور یہ والے جو رشتے ہیں اور یہ جو کمبائن فیملی ہے اس کا بھی خیال رکھنا، اور اس میں بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نندیں دیور اور جیٹھ ہیں تو ہم نے اپنی ساس کے رحم کو نہیں توڑنا، بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں تو ان رشتوں کو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ ساس صبر نہیں کرتی تو طلاق دلوا دیتی ہے، بہو صبر نہیں کرتی تو اکیلے ماں باپ کو چھوڑ کے شوہر کو لے کے الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں نرم مزاجی بردباری اختیار کرتا ہوں وہ جہالت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں آپ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا تو ان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالتے ہو،
اور اس کے بدلے میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو تمہیں اس وقت تک ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا جب تک تم ان کے ساتھ صلح رحمی کی حالت میں رہو گے. پلٹ کے آنے والی بہن کے لیے اتنا زیادہ اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث کے اندر کہ ایسی جو کوئی بیچاری بیوہ اور مجبور ہو کے آ گئی ہے تو اس کے ساتھ اگر صلہ رحمی کریں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. گویا ان تعلقات کو قائم رکھنے میں مدد جس چیز سے ملے گی وہ نماز ہوگی. جس طرح کا جھکنا نماز ہے اسی طرح کا جھکنا صلہ رحمی کے اندر ہے. اور وہ دعا اللہ سے کریں کہ اللہ ان رشتوں کو قائم رکھ. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اور یہ دعا ایسی ہے کہ جو ضرور قبول ہوتی ہے. صفت ان کی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. تحائف دیں، خرچ کریں، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اگر رشتے کمزور بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات دلوں کے اندر رنجشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ایک دوسرے کی مالی مدد کرنے لگ جاتے ہیں نا تو دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، احسان مندی ہو جاتی ہے، کہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ مال خرچ کرنا بہرحال آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ ہمیں نسخہ بتایا، کی بتائی کہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اور پھر فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. 9 باتوں والی جو حدیث ہے اس میں بھی 4 باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں. جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں. جو مجھے محروم کرے اس کو میں دوں. جو مجھ پر ظلم کرے اس کو میں معاف کروں. اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے اور ایسے باغ جو ان کی ابدی کے ہمگاہ ہوں گے، اور ان باغوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ملائے جائیں گے. اور ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ سلامتی ہے تم پر جو تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا. اور کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں دیا ہے. جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے اور ہمیں اللہ کی جو ترغیبات اللہ نے دی ہیں، جو انسینٹیوز دی ہیں، ان کو سمجھنے کی تمنا دے اور رشتوں کو